ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا. یہ ٹرانس کے خونوں سے ان کو مار کر ان کا قتل کروا کر آپ نے اپنے بدصورت لان سوٹ بیچے. اس میں وہ پیلسٹین کو بھی رگڑ رہی ہے. ایک ماریا بی کے فیشن شو پر موب جائے توڑے بولے یہ ویسٹرن ویئر حرام ہے، ان سب کو ہم جلا دیں گے. السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ. امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ایک یوٹیوبر، پوڈ کاسٹر اور کامیڈین جو کہ اپنی ولگر کامیڈی کی وجہ سے زیادہ جانے جاتے ہیں، ان پہ ماریا بی صاحبہ نے کچھ کیس کیا. اور یہ جو بھی آپ نے کلپس دیکھے ہیں، کچھ باتیں کہی گئی ان کلپس میں اور کچھ شاید اور بھی باتیں ہوں جن کی بیس پہ ان پہ جو ایف آئی اے میں جو ان کے خلاف جو شکایت لگائی گئی. نہ جو بات کا سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ کچھ پرنسپل ڈس ایگریمنٹس ماریا بی کے اس حوالے سے کہ انہوں نے شہزاد غیاث صاحب نے کہا کوئی وائلنس انسائٹ کیا ان کے سٹالز وغیرہ پہ کے حوالے سے کہ لوگ اگر جائیں تو دیکھتے ہیں پھر ماریا بی کیسے اسلامی کنٹینٹ کچھ سم تھنگ امنگ دیز لائنز. اور دوسری بات یہ کہ غالباً ایک ایلیگیشن یہ ہے کہ جو انہوں نے فلسطین کے لیے پیسہ اکٹھا کیا تھا وہ بھی آگے نہیں دیا. اور تیسرا یہ کہ جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ان کے خلاف انہوں نے وائلنس انسائٹ کیا. ناؤ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن آئی تھنک یہ 2-3 باتیں جس کو کور کرتی ہیں. اس پہ ماریا بی صاحبہ نے جا کے ایک قانونی کارروائی کی. ناؤ اب اس پہ میں مزید بات نہیں کروں گا کہ شہزاد غیاث صاحب کیسے اس بات کو جا کے وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ان کے بارے میں کہا جائے کہ انہوں نے ماریا بی کے خلاف وائلنس انسائٹ کیا ہے وہ کیسے جو لیگل ڈیفینیشن آف انسائٹمنٹ ہے اس میں نہیں آتا. دیٹ از ہز رائٹ، وہ ایک عدالتی معاملہ ہے، میرا اس پہ کوئی تبصرہ نہیں ہے. لیکن آپ سے بات کرنے کا مقصد جو سیکولرز کی مجموعی طور پہ منافقت ہے وہ سامنے لے کے آنا ہے، جو میرے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اس طبقے کو اس طرح سے نہ لے جس طرح سے خود کو پروجیکٹ کرتا ہے. اور دیکھ لیں ایگزیکٹلی وہی ہوا کہ اسد طور صاحب ہو گئے اور لوگ ہو گئے چھوٹے موٹے بیچ میں کچھ ان کے بڑے چھوٹے موٹے سے مراد انسان تو سارے خیر برابر ہوتے ہیں، ان کے کچھ اکاؤنٹس کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں. میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ریلی اراؤنڈ کرنا شروع کر دیا شہزاد غیاث کے، اور ماریا بی صاحبہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو شرم آنی چاہیے اور ہم کنڈیم کرتے ہیں. بھئی آپ کس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں؟ آپ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے. آپ لوگ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک فارورڈ تھنکنگ لوگ ہیں ہم. آپ تو کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. اب یہاں پہ قانون کی حکمرانی کے لیے ایک رستہ چنا گیا کہ ماریا بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے خلاف زیادتی کی گئی ہے، ان کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. انہوں نے ایک قانونی رستہ اختیار کیا اور آپ اب قانونی رستہ اختیار کرنے پر ان کی مذمت کر رہے ہیں. اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیم فل ایکٹ ہے. وٹ ڈو یو وانٹ؟ چاہتے کیا ہیں؟ وائی از اٹ کہ جو قانون ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی حکمرانی ہونی چاہیے، لیکن اس کی زد میں اگر آپ کا کوئی فیلو سیکولر آ رہا ہے تو قانون کو پھر بیک سیٹ لینی پڑے گی، اس لیے کہ آپ کے جو سیکولرز ہیں وہ قانون سے ابو ہیں. What kind of nonsense is that؟ بھائی آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ نہیں ہے جو بیرون ملک میں ہو رہی ہے. اور بیرون ملک میں ایک آدمی کو کچھ ایسے بھی کیسز ہیں کہ اگر پیڈوفائل کہہ دیا گیا تو اس پہ بھی عدالت نے آ کہ تم نے کہا کیوں ہے، اس پہ بھی جا کے شاید کوئی پتہ نہیں 80-90 ہزار پاؤنڈ کے ان پہ جرمانے ہوئے. ملینز آف پاؤنڈز کے حساب سے جرمانے ہوتے ہیں، ڈالرز کے حساب سے ملینز آف ڈالرز جرمانے ہوتے ہیں. لاکھوں ڈالر والے تو بہت سے آپ کو کیس مل جائیں گے ڈیفیمیشن کے کیسز کے. پوری دنیا میں حد ہوتی ہے کہ یہ فری سپیچ ہے، یہ ہیٹ سپیچ ہے. ان کے درمیان جو حد ہے وہ بڑی واضح ہوتی ہے. آپ کیسے پاکستان میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کہہ لیں کسی کو، کسی آدمی کے بارے میں آپ یہ جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا تھا، آپ کسی کے بارے میں یہ کہہ دیں یو آر اوکے بیکاز یو تھنک یو آر ابو دا لا. کسی آدمی کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ یہ آدمی بلاسفیمی کرتا ہے اور بلاسفیمی سے پیسے کماتا ہے، اور آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. جو ہادی علی چٹھا صاحب اور ایمان مزاری صاحبہ انہوں نے اس پہ شور ڈالا ہوا کہ ہم پہ پریشر ہے اور یہ ایٹ بیہیسٹ آف سرٹن گروپ ہمیں جو وہ ہراساں کیا جا رہا ہے، ہراسمنٹ کی جا رہی ہے. او بھائی آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے جو فیکچولی ان ایکوریٹ ہے، یا ایٹ لیسٹ آپ کے خلاف جو شکایت لگائی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا یہ فیکچولی ان ایکوریٹ ہے. ملک کے قانون کے تابع آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، سارے ہیں. آل یو ہیو ٹو ڈو از گو ٹو دی FIA اور وہاں پہ آپ اپنا بیان دے دیں کہ جناب ہم نے کوئی قانون نہیں توڑا ہے. بات ختم. اگر آپ نے نہیں توڑا تو بات ختم ہو جائے گی. لیکن آپ لوگ اپنی تضحیق سمجھتے ہیں کہ ہم FIA کو جواب ہی کیوں دیں، یا ہم FIA کو کوئی ایسے آگے سے کچھ قانونی نقطے نکال دیں کہ ہمیں FIA میں جانے سے شاید کوئی ہماری تضحیق ہو جائے گی کہ ہم نہ اس میں جائیں. جس یورپ کی آپ مثالیں دے رہے ہیں، جس امریکہ کی آپ مثالیں دیتے ہیں، بھی وہاں پہ آپ ڈیفیمیشن لاز پڑھے ہیں آپ نے. آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کیا نہیں کہہ سکتے ہیں.
یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگز. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ اس ماڈل کو پاکستان میں لے کے آنا چاہیں لیکن وہ اس طرح سے لے کے آئیں کہ ہم pre-47 کے ایرا میں چلے جائیں تو آپ پاکستان کے لارڈز ہوں اور لیڈیز ہوں اور باقی سارا پاکستان جو ہے وہ آپ کا غلام ہو, آپ کے لیے رولز اور ہوں, باقیوں کے لیے رولز اور ہوں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. رول آف لا کی بات کرنی ہے تو رول آف لا تو پھر سب پہ اپلائی کرے گا اور ایکولی اپلائی کرے گا. دیر از نتھنگ یو شوڈ ڈو اباؤٹ. کوڈ ڈو اباؤٹ کی تو بات ہی اور ہے نا. عجیب بدتمیزی ہے, جس کی مرضی آپ پگڑی اچھال دیں. ایسے ایسے شریف لوگ پاکستان کے, ان کے بارے میں آپ ایسے ایسے الفاظ کہہ رہے ہیں, اور جب وہی لوگ قانون کا رستہ لیتے ہیں تو قانون کا رستہ لینے پہ آپ کا وہ حق ہے کہ قانون کا رستہ آپ کے خلاف لیا گیا تو آپ عدالت میں جائیں, اپنی بے گناہی ثابت کر دیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. دیٹس ایک ایجوکیٹڈ سویلائز نیشن اس طرح سے چلتی ہے. آپ لوگوں کو کنٹینٹ کیا چاہیے, جن کو آپ لوگ رائٹ ونگ کہتے ہیں, وٹ ایور دیٹ مینس, کہ یہ آپ کو باربیرینز نظر آنے چاہیے, بھیڑیے, وحشی, درندے نظر آنے چاہیے. لیکن اگر وہ ایک سویلائزڈ ایکشن لے رہے ہیں آپ کے لیے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. دوسری طرف آپ وہ لوگ ہیں کہ پاکستان میں آپ کمپیریزن کریں کہ ہم پاکستانی کا اور ان کا. ایک عام پاکستانی سے پوچھیں کہ یار وہ سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا تھا شری لنکن مینیجر کا, واٹ ڈو یو تھنک؟ ایک ایوریج پاکستانی آپ سے کہے گا یار ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. ایک ایوریج سوشلسٹ سے آپ پوچھیں کہ یار یہ جو اسٹالن نے اتنے بندے مروائے تھے, ماؤ نے اتنے بندے مروائے تھے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی کہ جو پاکستان میں وہ جرم تھا, وہ جو شری لنکن مینیجر کے خلاف ہوا, عام لوگوں نے کیا. اسی لیول کے ظلم کو جب آپ انسٹیٹیوشنل لیول پہ کرتے ہیں, ایک عام سیکولر سے جو سوشلسٹ ہے اس سے آپ پوچھے تو آپ کہے گا یار دیکھو وہ حالات ایسے تھے, واقعات ایسے تھے, اس کی ہر جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کرے گا. یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جب کسی نظریے سے متاثر ہوتے ہیں تو اس نظریے کو جن لوگوں نے انسٹال کیا ہوا ہے ان سے تو آپ متاثر ہوں گے. یہ تو بڑی پکی سی بات ہے, کیونکہ آپشن دو ہی ہوتے ہیں. آئدر ایک آبجیکٹو فریم آف ریفرنس ہوتا ہے, آپ اس کو ریفر کرتے ہیں, اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس نظریے کے جو بڑے سرخیل ہیں آپ ان کو آپ ریفر کرتے ہیں. اب سوشلزم کا کوئی آبجیکٹو فریم آف ریفرنس تو ہے نہیں کہ یہ سوشلزم سب اس کو ایسے امپلیمنٹ کریں گے, کوئی قرآن و حدیث والی بات تو وہاں پہ ہے نہیں. تو ہمیں تو سوشلزم کے بارے میں پتہ چلے گا جو لینن نے کیا ہے, جو ماؤ نے کیا ہے, جو اسٹالن نے کیا ہے, اینڈ سو فورتھ. جب آپ کہتے ہیں کہ ان کے نظریے کو پاکستان میں لے کے آئیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نظریہ ٹھیک ہے. پر ہاؤ ڈو وی نو کہ ان کا نظریہ ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ آپ ان لوگوں سے متفق ہیں. یہ سارے دہشت گرد ہیں. یعنی کہ آپ پاکستان میں دہشت گردوں کے نظریے کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں, اینڈ یو آر پرفیکٹلی اوکے ود اٹ. دوسری طرف وہ لوگ جو اسلامی نظام لے کے آنا چاہ رہے ہیں یا اسلامی نظام پہ بات کرتے ہیں, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کچھ اسلامی قوانین ایسے ہیں کہ جو ان پریکٹسز جن کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں پاکستان میں ان کی اجازت نہیں ہے, اور وہ اس پہ قانونی رستہ لیں تو یہ لوگ برے. آپ دہشت گردوں کا نظریہ لے کے آئیں تو آپ لوگ اچھے. یہ تو ہو گئے ہمارے لیفٹ والے. جو لبرلز ہیں آپ ان کی بات کریں, امریکہ 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 سارا. میں امریکہ کے لوگوں سے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ مظلوم لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے, انفراسٹرکچر وہاں پہ برباد ہوا پڑا ہے, ٹریلینز آف ڈالرز کا قرضہ ہے وہ, لیکن ان کی حکومت, ان کی فورن پالیسی ابھی پیسہ نکال کے اسرائیل جیسے اینٹیز کو وہ دے رہے ہیں. ابھی تک وہ دنیا میں ظلم کیا. تو ان کی جو خارجہ پالیسی ہے میرا اعتراض اس پہ ہے. میرا برطانیہ کے لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور وہ بھی کیسے سکتا ہے. ایک آدمی صبح 4 بجے اٹھتا ہے اس لیے کہ اس نے 5 بجے گھر سے نکل کر 6 بجے اپنی شفٹ پہ جانا ہے اس لیے کہ اس نے اپنے لیے پیسے کمانے. میرا اس ایک آدمی سے, اس محنتی آدمی سے کیا مسئلہ ہے؟ لیکن جو فورن پالیسی ہے, جو عراق کو برباد کرنے کے بعد کہتے ہیں وہ سوری غلطی ہو گئی تھی ہم سے, جو دوسرے ملکوں پہ ایٹم بم پھینکتے ہیں امریکہ وغیرہ, میرا ان کی جو فورن پالیسی ہے میرا ان سے مسئلہ ہے. آپ ان کی بات کرتے ہیں تو آپ بتائیے کہ دنیا میں کون سی ایسی بڑی جنگ ہے جو لبرلز نے کی جس کے پیچھے نہیں ہے؟ 1 کروڑ سے زیادہ بندہ لبرلز اور سوشلسٹ نے ایک دوسرے کا مارا ہوا ہے. کہتے ہیں اسلام کے اندر فرقے بازی ہے. جو سیکولرزم کی فرقے بازی ہے اس نے 1 کروڑ سے زیادہ بندہ صرف دوسری جنگ عظیم کے بعد مارا ہوا ہے. ادھر بھی دہشت گرد ہیں, ادھر بھی دہشت گرد ہیں. لبرلز جو ہیں پاکستانی وہ لبرلزم کو لے کے آنا چاہتے ہیں, اور لبرل جو انٹرنیشنل لبرل تھیوری ہے اس کے مطابق آپ جنگوں کے بغیر دنیا میں لبرلزم لے کے نہیں آ سکتے. یہ دہشت گردی کی جو کوئی یونیورسل ڈیفینیشن تو نہیں لیکن ایک ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن دنیا میں پائی جاتی ہے کہ جب آپ ایک پولیٹیکل چینج کے لیے وائلنس کو آپ انووک کرتے ہیں تو وہ دہشت گردی ہوتی ہے. اب لبرلزم ایک پولیٹیکل چینج ہے, اس کے لیے آپ جنگیں کرائیں گے, ان کے وائلنس کرائیں گے, دہشت گردی تو وہ ہے. سو سوشلسٹ کی ہسٹری میں ہمیں دہشت گردی نظر آتی ہے, لبرلز کی تھیوری اور پریکٹس میں ہمیں دہشت گردی نظر آتی ہے. آپ وہ نظام پاکستان میں لے کے آنا چاہیں, سوشلزم کا ہو یا لبرلزم کا ہو, دونوں صورتوں میں آپ دہشت گردی کا نظام پاکستان میں لے کے آنا چاہتے ہیں. اینڈ سم ہاؤ یو آر دا سیولائزڈ پیپل. اور جو لوگ پاکستان میں اسلام لے کے آنا چاہتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں, یا وہ لوگ جو اسلام کے ایسے قوانین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو ہم جنس پرستی کے خلاف ہیں, اور اگر وہ عدالت میں جائیں وہ لوگ برے ہیں, آپ لوگ اچھے ہیں. I just don't understand what kind of madness is that.
دس از جسٹ پیور امبیسلٹی کہ آپ دہشت گردی کو پاکستان میں یا دہشت گردی کے نظام کو پاکستان کے اندر آپ کریں. اور ان میں تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا بس چلے تو میں یہاں پہ سیکولر ڈکٹیٹرشپ لے کے آؤں. Who the flip do you think you are؟ کہ وہ جانتے نہیں ہیں تم لوگوں نے دنیا میں کیا کیا ہوا ہے. تو آپ دہشت گردی پاکستان کے اندر کرانا چاہیں سسٹمیٹکلی، آپ تو کسی کو نہ بھی نہیں کر سکتے نا. ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار دیکھو ٹی ٹی پی والے اسلام کا نام لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی خوارج ہیں، جہنمی ہے، بات ختم. آپ کی جو بی ایل اے ہے سیکولر سوشلسٹ، اس کی بات کی جائے تو پھر نہیں یار وہ حالات دیکھنے چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے، وہ دیکھنا چاہیے. 2-4 کے علاوہ کوئی بھی کھل کے کنڈیم نہیں کرتا ان کو. ریشنلائزیشن پہ چلے جاتے ہیں، اس کو ریشنلائز کرتے ہیں. تو یہ وہ ان کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لانا مقصود ہے کہ یہ اندر سے کتنے منافقت سے بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اس وقت تک جب تک سامنے کوئی سیکولر نہ ہو. کوئی اپنا بندہ نکلے تو قانون کو پیچھے پھینک دو. پھر قانون استعمال کرنے والوں کو شرم کرنی چاہیے، قانون استعمال کرنے والوں کی مذمت کرنی چاہیے. تو آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ میرے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. آئی نو دیئر ہسٹری ان سائڈ آؤٹ. یہ ایسے ہی ہیں. دیر از نو سچ تھنگ ایز رول آف لا فار دیم. کوئی اپلائی نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے نہیں اپلائی ہوتا ہے. تو یہ جب پاکستان میں انہی کے جب وہ چٹے بٹے جب آپریٹ کریں گے، آبویسلی ان کا بھی وہی نظریہ ہوگا. میں صرف اپنے وہ پاکستانی بچے، پاکستانی بچیاں جو ان لوگوں کے اچھی ٹرمینالوجی سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان کا چہرہ رکھنا مقصود ہے. پوچھیں ان سے کہاں گیا آپ کا رول آف لا، پوچھیں ان سے کہاں گیا آپ کی وہ ساری اچھی باتیں. یو وونٹ فائنڈ دیم بیکاز دے ڈونٹ ایگزسٹ.